صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں ارشاد صاحب سے پہلے کمنٹ لینا چاہوں گا۔ ارشاد صاحب، دوحہ میں جو بیٹھک جاری ہے، آج کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اعلامیہ کیا آنا چاہیے اور کیا آ رہا ہے؟ عباس صاحب، ایک اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے، میٹنگ جو وزرائے خارجہ کی ہوئی، وہ میری تو دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے اگر کوئی سخت پیغام اسرائیل کو نہ دیا اور کوئی لاہ عمل تیار نہ کیا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اعلان جنگ کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جوابی حملہ جو ہے فوجی حملہ کر دیں ان پر، جو کہ حق بنتا ہے۔ اس حملے کے بعد قطر کو اور عرب اگر حملہ کرنا چاہیں تو یہ ان کا دفاع، جو حق کے دفاع ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ تجارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، سفارتی حوالے سے تو کچھ کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے اور ایک سخت قسم کی قرارداد منظور کر لیتے ہیں، اچھا اس میں ترکی نے، ایران نے، سوڈان نے، کچھ اور ملکوں نے، اردن نے باتیں کی ہیں۔ اردن نے بھی بات کی ہے، مطلب اردن نے بھی کہا ہے، قانونی سمجھا جاتا ہے، اور خود جو سربراہ ہیں قطر کے امیر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو آئیڈیا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ بھئی جب گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا، نظریہ، منصوبہ بروئے کا لایا جا رہا ہے تو اس کا جواب یا اس کو روکنے کے لیے آپ قراردادوں سے اس کو روک لیں گے۔ قراردادیں تو پچھلے 80-90 سال سے پاس ہو رہی ہیں، آپ تو کسی چیز کو نہیں روک سکے۔ یعنی ایک دور تھا جب اسرائیل بھیک مانگتا تھا کہ مجھے تسلیم کر لو، اور جو محدود اسرائیل تھا 67 سے پہلے کا، اس کے وجود کو تسلیم کرو، ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کٹا پھٹا لٹا پٹا فلسطین کو دنیا تسلیم کر لے، اسرائیل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس تیل ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس تجارت ہے، آپ کے پاس وسیع رقبہ ہے، اسٹریٹجک پوزیشن ہے مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اور اس کے باوجود بے بسی اور لاچارگی کا یہ عالم ہے۔ تو اب تجارتی حوالے سے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مقاطعہ کریں اسرائیل کا؟ یعنی جو پابندیاں یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ لگانا چاہ رہے ہیں روس پر، وہ پابندیاں آپ اسرائیل پر لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ یورپ اور امریکہ سے بات کریں کہ اگر آپ اس کے حمایتی ہیں، آپ اس کے حامی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بھی تعلقات کو پر نظر ثانی کریں گے، ریوزٹ کریں گے، کیونکہ یورپ نہ صحیح، امریکہ کی بہت بڑی معیشت جو ہے یہ اربوں کے سر پہ چل رہی ہے۔ جی، یہ ابھی دیکھیں نا، اس نے دورے کیے ہیں نا، تو 3 ٹریلین ڈالر کے سودے تو وہ اربوں سے کر کے گیا ہے۔ کسی اور ملک نے تو اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ 3 ٹریلین ڈالر، 3000 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے، کیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو آپ اس وقت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تو کر گزریں۔ لیکن اگر آپ نے تماش بینی کی تو پھر تماش بینی کا جواب پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ واٹ نیکسٹ، وہ پھر who is next ہوگا۔ دیکھیں نا، اب ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی خود وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ اسرائیل کا آرمی چیف کہتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی ہم قبضہ مکمل نہیں کر سکیں گے، اور نہ سیاسی شکست دے سکیں حماس کو، نہ عسکری شکست دے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، اور آپ یہ فرض کر کے بیٹھ گئے جو وہ لڑ رہے ہیں، چند ہزار لوگ فلسطینی، وہ تو لڑ رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو یہ موقع ہے، یہ کچھ کر گزریں گے نہیں، ورنہ ایک کر کے مار کھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سب، ہم OIC پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم کرکٹ کی بات کر لیں۔ آل دو جو کھیل ہماری ٹیم نے پیش کیا وہ تو سب کے سامنے ہے، اور ہر لحاظ سے کھیل کے میدان میں بات کریں تو آؤٹ کلاس کیا بھارتی ٹیم نے ہمارے کرکٹرز کو، ہماری ٹیم کو، لیکن کمظرفی میں بھی، گھٹیا پن میں بھی بھارت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔
اور ICC کے جو اور دنیا میں جو کھیلوں سے متعلق اخلاقیات، روایات اور کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ ہیں، سب کی دھجیاں کل اڑائی گئی ہیں. ایک تو مصافحہ نہیں کیا، پھر ان کے کپتان کی سٹیٹمنٹ، پھر وہ گوتم گمبھیر جو ان کا کوچ ہے اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹس، ان کے ایکس کرکٹرز کی سٹیٹمنٹس. پاکستان نے اپنا احتجاج تو رجسٹرڈ کروایا ہے. کیا یہ ہزیمت ہے مارکہ حق کی جو ابھی تک نہیں آ رہی کہ کھیل میں بھی آپ اتنے اگریسو ہو گئے؟ اور یہ کوئی آخری میچ تو تھا نہیں پاک بھارت کا، اس کے بعد بھی تو ہونا ہے. ہمارے حکمران اور ہمارے جو باڈیز ہیں، جب بھارت کا معاملہ ہو تو وہ ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بھارت کمینگی کر رہا ہے، تنگ نظر ہے، کم ظرف ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. عربی میں کہتے ہیں کہ التکبر مع المتکبر صدقۃ، کہ متکبر کے ساتھ، مغرور کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، غرور کا مظاہرہ کرنا، یہ صدقہ ہے. یہ عربی کہاوت ہے نا؟ عربی کہاوت ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو نہیں، میں تو عربی میں کہتے ہیں یہی کہا ہے نا. ٹھیک. اب ہو سکتا ہے یہ کس کا قول ہے، مجھے اس کے علم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو عربی کہاوت کہا ہے. تو اب آپ ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کرتے کرتے سر پہ نہ چڑھا دیں متکبر کو. اگر وہ کم ظرفی کرتا ہے، وہ گھٹیا پن کرتا ہے، تو آپ گھٹیا پن نہ کریں، کم ظرفی نہ کریں، لیکن اس کو جواب تو دیں نا. تو اس لیے وہ جب تیار نہیں ہوتا ہم تیار ہو جاتے ہیں. وینیو وہ نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں اچھا چلو جی ٹھیک ہے. اتنی ڈھیل دینے کے نتیجے میں اب وہ سر پہ چڑھ گیا ہے. اور وہ ہمیشہ حکومت کی جو ان کا انڈیا کا بورڈ جو ہے، کرکٹ بورڈ جو ہے، وہ ہمیشہ حکومت کی پالیسی کو ٹو کرتا ہے. BCCI اور ہمیشہ 2 قدم آگے ہوتا ہے. اور اس نے کہا بھی اس کے کپتان نے کہ جی ہم نے تو جو ہمیں BCCI کی ہدایات ہیں اور جو حکومت کی ہدایات ہیں اس کے مطابق کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اس وقت کریں جب ہمارا ہاتھ اوپر ہو. ہم پہلے یہ تو کرکٹ میں اپنی کارکردگی تو بہتر کریں نا. بہتر کارکردگی کے ساتھ آپ اعلیٰ ظرفی دکھائیں گے تو وہ آپ کو اعلیٰ ظرفی سمجھا جائے گا. جب آپ کمزور کارکردگی کے ساتھ اعلیٰ ظرفی دکھائیں گے وہ آپ کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا. تواضع سے گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کند خوے اوست. کہ یہ جو تواضع ہے، عجز و انکسار ہے، یہ بھی جو سربلند لوگ ہیں، سرفراز لوگ ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے. ایک گداگر اگر تواضع کرے گا تو اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ مجبوری سمجھی جائے گی. مجبوری سمجھی جائے گی. درست. اس کی عادت سمجھی جائے گی. تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی یہ جس طرح کا میچ کل ہم نے کھیلا ہے، مطلب ایسے لگتا تھا کہ گلی محلے کے لڑکے جو ہیں وہ میچ کھیل رہے ہیں. 7 وکٹ سے ہارنا انڈیا سے. اور انڈیا کے حوالے سے تو ہمیں خصوصی تیاری کرنی چاہیے. آپ کے عوام کے جذبات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے ہم پلہ ٹیم کے طور پر. انڈیا کے مقابلے میں ہمیں ہم پلہ ٹیم کے طور پر اسی لیے لوگ دیکھنے آتے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ جناب یہ تو 14ویں 15ویں 16ویں میں آؤٹ ہو جانا ہے تو کون دیکھنے آئے گا. تو اس لیے ہمیں توجہ جو ہے، یہ جو سفارت کاری ہے نا سپورٹس میں، اس پر کم توجہ دینی چاہیے. اور کارکردگی بہتر بنانے پر، اچھی ٹیم بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہر چوتھے دن تو آپ کپتان تبدیل کرتے ہیں. اس پچھلے 2 سال میں کتنی دفعہ یہ چوتھا کپتان ہے؟ جی تقریباً اتنا ہی ہے. بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، اور اب یہ سلمان علی آغا. یہ 3 سال میں آپ نے 4 کپتان تبدیل کر دیے، 3 کپتان تبدیل کر دیے. چوتھے کے بھی میرے خیال باری آنے والی لگتا تو یہ ہے. تو یہ سیاست کم کریں اور اس کو بہتر کریں، کارکردگی کو بہتر کریں. PCB کا فرض منصبی یہ بنتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود پر بھی توجہ دے، ان کی ٹریننگ پر بھی توجہ دے، اچھی سلیکشن ہو، اچھے سلیکٹر ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم جب میچ جیت کے اگر وہ یہ کمینگی یا یہ
کم ظرفی دکھائے گا اور ہم اعلیٰ ظرفی دکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جیتی ہوئی ٹیم دوسرے کا یہ اشارے سے رویہ